अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत इंपॉर्टेंट खबर, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप लोग स्क्रीन के सामने ये खबर आ रही है कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। कैद बामुशक्कत यानी सुनाई है इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में। कल के रोज़ हमने देखा कि 13 घंटे ये समाअत जारी रही। रात गए तक अदालत जो खसूसी अदालत है अडयाला जेल में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के से मुतालिक साइफर केस चल रहा है अडयाला जेल में। और इसके जो जज हैं जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस केस की जो है वो आज समाअत की और उसके बाद उन्होंने जो फैसला है वो सुना दिया, जिस फैसले की सब 25 करोड़ अवाम जो है उनको उम्मीद थी कि इस तरह का फैसला आएगा। जिस तरह से ट्रायल चल रहा था, जिस तेज़ी के साथ ये ट्रायल चल रहा था, बल्कि इसके ऊपर तो नजम सेठी की प्रेडिक्शंस भी आ गई थी कि उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि 5 फरवरी से पहले साइफर केस का जो मामला है वो निपटा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा और फैसला आ जाएगा। लेकिन 5 फरवरी क्या, ये तो इस मंथ जनवरी का अभी एंड एक दिन रहता है, उससे पहले ही आज 30 जनवरी को ये फैसला सुना दिया और केस को मुका दिया। बहुत तेज़ी के साथ ये जो 1-2 दिन के अंदर इस जो केस है उसको निपटाने की कोशिश की जा रही थी। बल्कि ये भी जो उनके वकील हैं, इमरान खान की लीगल टीम है, बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि जो इमरान खान है हो सकता है कि उनको सज़ाए मौत की जो सज़ा है वो सुना दी जाए। और आज सुबह 9 बजे ये अदालत लगी, रात गए तक लगी और फिक्स 8 घंटे बाद, पहले 13 घंटे की अदालत लगी, फिर 8 घंटे बाद 9 बजे सुबह अदालत लगी और उसके बाद जल्दी ये जो है वो कार्रवाई की गई। और उसके बाद फैसला सुना के जो जज हैं वो चलते बने, उन्होंने जल्दी से मुकाया फैसला और फैसला सुना के वो जो अदालती हुकाम हैं, जो जेल की इंतज़ामिया है, उन्होंने ये बताया कि जो जज हैं जज अबुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने जैसे ही फैसला सुनाया उसके बाद वो चले गए और फरीकैन के मज़ीद जो थे दलाइल उन्होंने नहीं सुने। अच्छा, अब इस जो केस है इसका अहवाल बता दूं, किस तरह से ये केस चला, किस तरह से इस केस का आगाज़ हुआ। क्योंकि आज सुबह जो हाई कोर्ट है उसमें इस केस के हवाले से जो साइफर केस है इस हवाले से जितने भी उनके जो वकला हैं, PTI की लीगल टीम है, वो सुबह पहुंचे वहाँ पे कि जो वहाँ से अगर फैसला आ जाता है तो यहाँ पे जो तेज़ी और फुर्ती दिखाई जा रही है इस अदालत में तो ज़रा ताख़ीर हो जाए, इस जो फैसले को सुनाने की जल्दी की जा रही है। लेकिन सुबह अदालत लगी और फैसला भी अचानक से आ गया, क्योंकि कहा जाता है 48 घंटे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है साइफर केस के हवाले से। कुछ 48 घंटे एनालिस्ट कह रहे थे, कोई कह रहा था कि 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कह रहा था कि 1-2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अदालत ने उसके बरअक्स ही काम कर दिखाया और उन्होंने कहा कि आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाया जाएगा, 48 घंटे भी बहुत ज़्यादा हैं, हम आपको 8 घंटे बाद ही आपको फैसला सुना देंगे कि जो फैसला है वो क्या है। आज इमरान खान जब अदालत पहुंचे और जब केस स्टार्ट हुआ तो इमरान खान को बुलाया गया कि आप रोस्टम पे आ जाएं और इमरान खान से बयान भी लिया गया। 342 का जो बयान जिसको कहा जाता है, इमरान खान ने जज से पूछा भी कि, बल्कि जज को बड़ी इंटरेस्टिंग इस टाइम में उनके बीच में डिबेट हुई, इमरान खान के बीच में और जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन हैं। जब जज ने कहा कि आप रोस्टम पे आ जाए तो इमरान खान ने कहा कि आ रहा हूँ मैं रोस्टम पे, हमें तो कोई जल्दी नहीं है, हमने तो जेल में रहना है, जल्दी आपको है। खैर फिर वो रोस्टम पर आए और जज ने कहा कि 342 के तहत जो है वो आप इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करें। इमरान खान ने कहा 342 के तहत बयान क्या होता है, तो फिर उन्होंने कहा ये कार्रवाई होती है जो कि जो जज हैं वो आपसे सवाल, यानी अदालत आपसे सवाल पूछेगी, आप उसके जवाब लिखवाएंगे। तो फिर इमरान खान ने कहा कि मैं खुद लिखूंगा, जिस पे जज ने कहा कि ठीक है आप ये अच्छा हो जाएगा, आप खुद लिख लें। इमरान खान से पूछा गया, जो मेन बात पूछी गई वो ये कि साइफर, जो जज ने पूछा कि जो साइफर है वो कहाँ है, तो इमरान खान ने कहा कि जो साइफर है वो क्या है, मेरे दफ्तर में था और दफ्तर के बाद वो गुम हो गया। और ये सिक्योरिटी की जो है वो जिम्मेदारी बनती है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना, बल्कि मिलिट्री सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो उन्होंने कहा कि जो साइफर है वो गुम हो गया और वो नहीं मिल रहा।
تو عمران خان نے جب یہ کہا اس کے بعد شاہ محمود قریشی کو بھی کہا کہ روسٹم پہ آئے، اور فوراً سے جج نے جو جج ابوالحسنات ذوالقرنین ہیں انہوں نے کہا کہ آپ دونوں کو شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو 10 سال کی سزا سنائی جاتی ہے سیفر کیس میں، جو 10 سال کی سزائے قید بامشقت آپ کو سنائی جاتی ہے، اور فوراً سے جج جو ہیں وہاں سے اٹھ کے چلے گئے مزید فریقین کے دلائل سننے کے، اور شاہ محمود نہیں سنے انہوں نے۔ شاہ محمود قریشی نے احتجاج بھی کیا اس پہ، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو میرا بیان ہی نہیں سنا، کسی نے میرا بیان ہی نہیں سنا، وہ وہاں پہ احتجاج ہی کرتے رہ گئے کہ میرا بیان سنے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور یہاں پہ میں مینشن کروں، عمران خان نے کہا ہے کہ پرنسپل سیکریٹری کی رسپانسبلٹی ہے، تو پرنسپل سیکریٹری جو تھے وہ تو اعظم خان تھے، اور اعظم خان نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، وہ یہ دی تھی کہ میں نے تو عمران خان کو سیفر دیا تھا وہاں پہ، اس کے بعد عمران خان نے کہا تھا کہ سیفر گم ہو گیا ہے، اگلے روز پھر پتہ چلا کہ جو سیفر ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ تو اب ملٹری سیکریٹری بچتے ہیں پیچھے، کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب پتہ لگایا تو سیفر نہیں تھا آفس میں، وہ یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے اس طرح کا جو میرے دفتر سے غائب ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں نے ذرا آپ لوگوں کو اور بھی پکچر کلیئر کر دی ہے پرنسپل سیکریٹری کا بیان کے ساتھ جوڑ کے یہاں پہ معاملہ، کیونکہ پرنسپل سیکریٹری مین وعدہ معاف گواہ بھی تھے اعظم خان، اور پھر عمران خان نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کی رسپانسبلٹی تھی، تو رسپانسبلٹی کس کی تھی؟ خیر یہاں پہ معاملہ مزید بگڑ جائے گا، بات آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اس جو کیس کے بعد جب یہ کیس ختم ہوا، اور ویسے بات کریں یہاں پہ تو عمران خان جو ہیں وہ اس کیس سے مطمئن بھی نہیں تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کو جج کے اوپر جس طرح سے 2 روز قبل ہی عمران خان کے وکیل کو شاہ محمود قریشی کے وکیل کو لیگل ٹیم کو چینج کر دیا گیا عدالت نے، اور سرکاری وکیل رکھ دیے، اور ایک دن کے اندر 15 گواہان تھے اگر میں غلط نہ ہوں، 15-18 گواہان جو ہیں ان کو آتے ہی مکا دیا، اور بہت تیزی کے ساتھ۔ عمران خان نے کہا کہ یہ جو میچ ہے کل کے روز عمران خان کو جب بلایا گیا وہ نہیں آ رہے تھے، پھر وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے حاضری لگوا لی، اب میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ جو میچ ہے یہ فکسڈ ہے۔ اور اس سے بھی پہلے عمران خان بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہے تھے کہ ان کو اس جج کے اوپر، اس عدالت کے اوپر جس طرح سے کیس جا رہا ہے، اس سب کے اوپر ان کو عدم اعتماد ہے۔ اور شاہ محمود قریشی وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی عدم اعتماد ہے، یہ جو ٹرائل ہے یہ انسانی حقوق کے بالکل منافی ہے، یک طرفہ ٹرائل چل رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں تھیں وہ جیل سے ہم تک پہنچ رہی تھی، ذرائع کے مطابق پہنچ رہی تھی کہ جیل میں کبھی عمران خان کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی تھی، کبھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ خیر اس طرح کی خبریں اس کیس کے حوالے سے چل رہی تھی، لیکن اس کیس کا جو فیصلہ تھا وہ سب کو پتا تھا کہ کیا آنا ہے۔ کارروائی کے بعد بیرسٹر گوہر جب عدالت سے باہر آئے، انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، کارکنان ہیں، ان کو کہا کہ آپ مشتعل نہ ہوں، آپ کو اشتعال دلانے کے لیے اس طرح کا فیصلہ الیکشن سے قبل سنایا جا رہا ہے تاکہ جو جتنے بھی پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر ہیں ان کو مشتعل کیا جائے۔ آپ لوگوں نے ایک کنکری بھی نہیں پھینکنی، آپ لوگوں نے مشتعل نہیں ہونا، آپ لوگوں نے پرسکون لینا ہے۔ اگر سزائے موت کی سزا بھی سنا دی جاتی تب بھی آپ لوگوں نے پرامن رہنا تھا، میں تب بھی یہ کہتا کہ آپ لوگ پرامن رہیں، اور پانی پی ٹی آئی کا بھی یہی آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ پرامن رہیں، پرسکون رہیں، اور 8 فروری کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں گھروں سے نکلیں اور اپنا ووٹ کے ذریعے اس فیصلے کو آپ شکست دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات کریں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک تاریخ فیصلہ تھا۔ تاریخ فیصلہ اگر ہے یہ تو ماضی میں نواز شریف کے ساتھ بھی اسی طرح احتساب عدالت میں ہوا، اور ان کے بھی رات گئے تک عدالتیں کھلی رہیں، اور رات گئے تک ججز بیٹھے رہے، اور اسی طرح دلائل ہوتے رہے، اور اس کے بعد فیصلہ آیا کہ جو نواز شریف ہیں ان کو بھی 10 سال قید بامشقت سنائی جاتی ہے۔ 6 جولائی 2018 کو یہ فیصلہ سنایا گیا تھا، 5 سال بعد عمران خان کو بھی سنایا گیا ہے۔ اب جو قانونی تقاضے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اس کیس میں؟ 30 دن کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے یہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ بھی ہے، اور سپریم کورٹ نے آلریڈی جو اطہر من اللہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس کیس کی جو بنیاد ہے وہ بہت غلط رکھی گئی ہے، اور اس کیس میں جو سزائے موت ہے اور اس طرح کی جو سزا ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ 2 سال تک یہ اس کی سزا ہے۔ تو آلریڈی اگر سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو اس کیس کو جو ہے وہ بالکل ہی ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔
جو ججمنٹ ہے وہ تو یہی ہو سکتی ہے اس فیصلے کے اوپر، لیکن عمران خان جو ہے وہ ہر فورم پہ جائیں گے، ہر عدالت میں جائیں گے اور اپنا کیس لے کے جائیں گے اور لیگل طریقے سے یہ سارا پروسیجر کر کے اس کیس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی لیگل ٹیم بھی پر امید ہے، اور وہ جو ہے وہ اس ٹائم قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہر فورم پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہاں پہ بات کروں میں آپ لوگوں کو انٹرنیشنل میڈیا کی، انٹرنیشنل جریدے کی، انہوں نے پہلے تو چھیڑ بنا دیا جب ہمارے وزیر اطلاعات نے کہا کہ وہ ان سے بات کریں گے کہ کیوں انہوں نے آرٹیکل پبلش کیا، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے کے بعد، ابھی آپ لوگ اسکرینز کے سامنے بھی آ رہا ہے، چند گھنٹے قبل جب یہ فیصلہ سیفر کیس کا آیا تو جو دی اکانومسٹ ہے اس نے دوبارہ سے دی اکانومسٹ نے یہ زیٹ کر دیا، یعنی کہ ٹویٹ کر دیا اور عمران خان کا ری پوسٹ کیا ہے یہ آرٹیکل جو عمران خان نے اپنے جیل سے لکھا تھا اور جس پہ کافی واویلا بھی ہوا تھا حکومت کی جانب پہ کہ کہاں سے ہوا، کیسے پہنچا اور کیسے یہ پبلش ہوا، اور بار بار ری پوسٹ کرنے کے بعد آج اس کیس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھی ڈفرینٹ آپ لوگ اسکرینز کے سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ٹاپ ڈسکشن بنا ہوا ہے، اور جو دی اکانومسٹ ہے وہ بھی ری پوسٹ کر رہا ہے۔ تو خیر یہ تھی آج کی امپورٹنٹ، بلکہ یس اینڈ کرنے سے پہلے ایک اور کیس ہے، عمران خان کی توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ نیب کیسز میں بھی چائلڈ ٹرائل کے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں۔ ویسے اگر آپ اس ٹائم پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج پہ جائیں تو وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ آ رہا ہے جنرل باڈی جو اجلاس ہے وہ بھی پی ٹی آئی نے طلب کر لیا ہے۔ اب مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، جو کچھ بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ لوگ سے شیئر کر دی جائیں گی آنے والے ویلوگس میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انٹل دین اللہ حافظ۔